چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ میں دعوت اسلامی بغداد معلّہ سے نجف اشرف کی طرف روانگی تھی۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو۔ میں آج اس جگہ پر آیا ہوں جس جگہ کو اللہ پاک نے اپنے نبی کی ولادت کے لیے پسند کیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ تیرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر ولادت ہوئی، اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے انبیاء پیارے اس کے بعد حلہ ہی میں حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دنیا میں جب بھی صبر کی بات کی جائے گی تو صبر ایوب کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی، آپ کا جو نام ہے وہ بشر یا شرف ہے؟ یہ دعوت اسلامی ہے۔ زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد تاریخ اسلام کی قدیم جامع مسجد کوفہ میں حاضر ہوئے اور جہاں اس کے اہم مقامات محراب اور دیگر مزارات اور تالاب پر تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی۔ مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اس وقت ہم دنیا کی قدیم ترین مسجد، ون آف دا اولڈسٹ مسجد ان دا ہسٹری آف اسلام، جامع مسجد کوفہ میں موجود ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور یہاں پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور میں اس مسجد کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی۔ ایک شاندار مسجد ہے، اور جو یہ محراب کا آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محراب ہے۔ آپ یہیں سے خطبہ ارشاد فرماتے، یہی بیانات فرماتے۔ کوفہ میں اس مسجد کو ایک بڑی تاریخی حیثیت یوں بھی حاصل تھی کہ آپ اپنے فیصلے یہاں سے صادر فرماتے تھے، یہاں سے ڈیسیشنز لیے جاتے تھے، اور بتایا جاتا ہے یہی وہ محراب ہے جہاں 19 رمضان کو فجر کی نماز میں آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس کے بعد آپ زخمی ہو گئے۔ جی ہاں، یہ وہی مسجد ہے، اور اس مسجد کے اطراف میں بہت بڑی بڑی ہستیوں کے مزار ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، حضرت ہانی بن عروہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی جب ابن زیاد کے کارندے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہینڈ اوور کرنے سے انکار کیا، تو ان پر 500 کوڑے ان کو لگائے گئے، اور آخرکار وہ بہت زیادہ زخمی ہوئے، اور پھر ان کو ان کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ انہوں نے شہادت دی حضرت مسلم بن عقیل کے لیے، حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو کیا قربانی کی داستانیں ہیں۔ یہاں اور بھی مزارات ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی چلیں گے۔ بہرحال اس تاریخی اسلام کی تاریخی مسجد میں ہم یہ نیت کرتے ہیں، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین بھی نیت کریں کہ ہم کبھی کی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی عطا فرمائے، نمازوں کا شوق عطا فرمائے۔ محراب مولا علی، اللہ اکبر، کیا مبارک مقام۔ اس مبارک مقام سے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمارے بچوں کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور ہمیں نماز کا شوق نصیب ہو جائے۔ اور جس طرح مولا علی شیر خدا اس مسجد میں بیانات فرماتے تھے، اللہ پاک ہمیں بھی ان کے صدقے اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے، ہمیں اس طرح کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اور اس کے ذریعے دین متین کی خدمت ہو۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ آئیے چلتے ہیں دیگر مقامات مقدسہ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو نظر، بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو نظر، سوئے لوح و قلم تاجدار حرم، سوئے لوح و قلم
پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے آل اولاد پر، اہل و عیال پر، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال، اہل و عیال، نسبتیں، سب کی حفاظت فرما، سب میں برکتیں بھی عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ایمان کی سلامتی مقدر کر، بس تیری رضا والی زندگی اور تیری رضا پر موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد۔ آپ نے اس دربار کا منظر دیکھا ہوگا، آپ نے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مسجد کی بھی زیارت کی، آپ نے اس محراب کا بھی حصہ دیکھا، اور اس مسجد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلے بھی کیے اور آپ نے یہ بیانات بھی فرمائے۔ اسی مسجد کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ہے، اور اسی احاطے میں ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ دی، پانی پلایا۔ ایک مختصر سا کہہ سکتے ہیں محبت کا اظہار اہل بیت کے ساتھ جو ہوا، واہ، آج اس کا انعام آپ دیکھیں۔ اللہ پاک ان سب کے صدقے میں ہم پر کرم فرما لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا سیدی۔ سوئے لوح قلم تاجدار حرم، سوئے لوح قلم تاجدار حرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ مقام جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو وہ طوفان آیا تھا، طوفان نوح، اور جس تنور کا بیان ہوا ہے وہ یہ مقام ہے کہ وہاں سے پانی نکلا۔ ایک یہ قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے جہاں سے سفر کیا، اور یہ کشتی بنائی گئی تھی، اور پھر ایک ایک کر کے اس میں جانور کے بھی ایک ایک جوڑے لیے گئے تھے، اور جو اہل ایمان تھے انہیں سفر کروایا گیا، اور یہاں سے وہ کشتی کا سفر شروع ہوا۔ ایک یہ قول ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس مکان کی زیارت کو گئے جہاں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رہائش پذیر تھے۔ اللہ اللہ کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک ایسا مقام بھی ہے یہاں پر کوفہ میں کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش جہاں رہی ہے، اور آج اللہ کی رحمت سے ہم اس مکان میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر مولا علی رہا کرتے تھے۔ بلکہ اس مکان میں ایک ایسا حصہ بھی بیان کیا گیا ہے جہاں امام حسن اور امام حسین کے کمرے تھے، مطلب وہ وہاں رہا کرتے تھے۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب۔ ابھی جی یہ حاجی عمران صاحب دعوت اسلامی کی مین آدمیوں سے مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیسے ہم ٹھیک ہیں؟ دعا میں یاد رکھیے گا حضور، آپ بے حساب بخشش کی دعا کیجیے گا۔ The Lion of Allah, the Lion of Allah, the Ya Ali Maula Ali، الحمدللہ اس مکان میں امام مولا علی کی منقبت پڑھنے کی سعادت ملی۔ یا علی مولا علی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ اس مقام مقدس کا واسطہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ مولا علی کا صدقہ رحمت کی نظر فرما، امام حسن کا واسطہ رحمت کی نظر فرما، امام حسین کا واسطہ رحمت کی نظر فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی الحق امام پارسا، یا علی الحق
مرکز انوار رحمت قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، مرحبا صد مرحبا مولا علی یا علی یا علی سبحان اللہ. میرے مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا. قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا، مرحبا صد مرحبا مولا علی. کرم ہو عطا مرتضی نوٹ کر لیجئے گا، تھکن لگی ہوئی ہے اور آپ کہیں مولا علی کا ذکر کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی انداز پر بھی نہ، جیسے کہ بس ذکر کر لیں یا علی یا علی اے مولا مشکل کشا، یا علی مرتضی، یا شیر خدا. تھوڑا یوں کریں گے نا، اللہ پاک کی رحمت سے میرا اپنا حسن زن ہے، انرجی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری ایوان مشکل کشا جاری رہے گا. پھر چلتے ہیں مولا علی کے بارگاہ میں چلتے ہیں. یا علی الحق امام پارسا، مولا علی مشکل کشا ہے یہ قول مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا. نیکی پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کچھ کھانا کھایا تاکہ جب مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو خشوع و خضوع متاثر نہ ہو. چائے بھی آ رہی ہے، بنانا بھی کھا رہے ہیں، پاپ کارن بھی کھا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو چیزیں اویلیبل ہو بندہ راستے میں تھوڑا بہت وہ کھا لے. رات کو ہم دیر سے پہنچیں گے کربلا اپنے ہوٹل میں، تو پھر جا کے کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. تو سفر میں فروٹ لور بن جائیں. ابھی ہم نے بنانا کھایا ہے تو اور یہ پیپمن کھا رہے ہیں، آسرا ہو جائے گا انشاءاللہ. عزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت. الحمدللہ. پھر ہم تمام سلاسل طریقت کے روحانی پیشوا یعنی اپنے پیر و مرشد مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائیں دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان کبھی نم شرم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ کے پاس. مولا علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں. الحمدللہ. کیا مزار اور کیا دربار ہے، بہت روحانیت ملی اور آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور فضائل بھی وہاں بیٹھ کر بیان کرنے کی سعادت ملی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے. ہم اس جگہ پر حاضر ہیں جہاں آنے کے لیے کون سا عاشق رسول ہے جس کا دل نہیں تڑپتا ہوگا. میری مراد شیر خدا مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے روضے کی ہے. سبحان اللہ. جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کی شان یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا وہ عظیم ہستی ہیں
جو خود تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی پیاری چہیتی صاحبزادی کے لیے چنا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شوہر ہیں، بی بی خاتون جنت جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ذرا اس گھرانے کی خوبصورتی اور امپورٹنس کو سمجھیے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، نبی پاک نے ان کو اپنا بھائی فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے علی میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، اور پھر علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان یہ بیان فرمائی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار، آپ کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین کی جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اللہ اکبر۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے۔ آپ فاتح خیبر بھی ہیں، اور خیبر کے میدان میں جو آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت اور آپ کی طاقت کا سبحان اللہ جو منظر سامنے آیا، اور نبی پاک نے فرمایا تھا میں پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، وہ اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ سارے ہی صحابہ چاہتے تھے ہمیں وہ پرچم مل جائے، مگر وہ پرچم مولا علی کے ہاتھ میں آیا، اور نبی پاک نے ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، اپنا لعاب دہن بھی لگایا، دعا فرمائی تو آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، اور پھر آپ نے خیبر میں جس جواں مردی سے مقابلہ کیا، اور پھر سبحان اللہ خیبر کا وہ دروازہ، وہ قلعے کا دروازہ جس کو 40 لوگ مل کر ہلا نہیں سکتے تھے، مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اٹھا لیا۔ نجف اشرف میں مزارات کی برکتیں حاصل کرنے کے بعد ہم تاریخ اسلام کی اہم سرزمین کربلا پہنچے۔ مقامی لوگوں سے معلومات لینے کے بعد نہر فرات کے ایک حصے پر کھڑے ہو کر اس نہر فرات کے کچھ تاریخی احوال بیان کرنے کی سعادت ملی، کچھ اشعار پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل کربلا معلیٰ میں ہیں، اور یقیناً دنیا بھر کے عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں، جہاں وہ عظیم واقعہ ہوا کہ جب بھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے، اور یہیں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں۔ اب ہم اس وقت جو جا رہے ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ جو نہر فرات کا پانی، اب جدید ایک نہر بنا دی گئی ہے۔ ابھی ایک جگہ سے جو میں معلوم کیا ہے اس سے تو یہ کنفرم ہوا ہے کہ ابھی نہر فرات جہاں ایگزیکٹلی مارکا ہوا تھا وہ یہاں سے دور بھی ہے، اور اب اس کو بظاہر دیکھا نہیں جا سکتا۔ کربلا کی حاضری، چند مقامات پر معلومات لینے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ جہاں ہم سب کھڑے ہیں یہ نہر فرات کا ایک حصہ ہے، بلکہ اور کوئی ایسا مقام ہے ہی نہیں جہاں نہر فرات دیکھا جا سکے، اور یہ پانی ہے، اور اس میں ایک یاد ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے رفقا پر جو پانی بند کیا گیا تھا تو وہ فرات ہی کا پانی تھا۔ تو یہاں بھی ایک یاد ہے نہر فرات، جو 3 دن بھوک اور پیاس کی جو باتیں سنتے ہیں تو پانی بہہ رہا تھا، ابھی بھی پانی بہہ رہا ہے، لیکن اس وقت یہ جگہ کا جو اس وقت انداز ہے یہ وہ پرسوز انداز یہاں ہے نہیں، یہاں مطلب کہ کچھ جو سا نظام بنا دیا گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ پر آ کر بندہ پرسوز ہوتا ہو اور یاد کرتا ہو امام حسین کی پیاس کو، علی اصغر کی پیاس کو۔ اللہ اکبر، یہ وہ جگہ ہے جہاں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خاندان اہل بیت کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ مدری چینل کے ناظرین، اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیاس کا صدقہ ہمیں قیامت کی پیاس سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ امام علی مقام کے نانا جان رحمت علی میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے کوثر کے جام ہمیں پینا نصیب کرے۔ امام علی مقام کے دستے مبارک سے کوثر کے جام ہم پئیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں امام حسین اور آپ کے رفقا پر کرو رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خشک ہو کر خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت۔
کربلا کے جانثاروں کو سلام. پھر ہم دل میں امام حسین کا غم اور چہروں پر عقیدت کا اظہار لیے امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کربلا کی حاضری ہو پھر نصیب. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جالیوں کے پیچھے ایک بہت بڑے تخت پر بڑے عالی شان انداز پر جلوہ فرما ہے. اپنا روزہ دکھایا شہ کربلا یا شہ. اس مقام کی بھی زیارت کی جہاں امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر انور مدفون ہے. امام حسین کے سر انور کی ایک کرامت یہ تھی کہ جب آپ کے سر اقدس کو نیزے پر اٹھایا گیا نا تو سر مبارک نیزے پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا. یا شہ کر اے شمر نہیں ظالم کیا ظلم کیا تو نے پیاسا ہی گلا کاٹا پانی نہ دیا تو نے. کربلا میرا چلنا